آدمی زاد تو کیا چیز، فرشتے بھی تمام، مدح میں تیری وہ گاتے ہیں جو گایا ہم نے، انتخاب سخن، انتخاب سخن۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کے اپنے پروگرام انتخاب سخن کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں اور دل کی گہرائیوں سے آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے فضل کے ساتھ قادیان میں جلسہ سالانہ منعقد ہو رہا ہے اور دنیا بھر سے آپ کی طرف سے جلسہ مبارکباد کے پیغامات کا ایک لامتناہی سلسلہ جاری ہے۔ ہمارے آج کے پروگرام میں اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ موجود ہوں گے مقرم و محترم عطاء المجیب راشد صاحب۔ امام صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مبارک ہو اس پروگرام کی۔ جزاک اللہ، آپ کو بھی بہت مبارک ہو۔ اور آن لائن ہمارے ساتھ موجود ہوں گے مقرم و محترم مرتضیٰ منان صاحب، جو کہ عام طور پہ جرمنی میں رہتے ہیں لیکن اس وقت چیک ریپبلک میں موجود ہیں۔ محترم مرتضیٰ منان صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم مبارک صاحب، محترم امام صاحب، جزاک اللہ۔ ہم آپ دونوں مہمانوں کو خوش آمدید کہتے ہیں اور دوران پروگرام امام صاحب سے ہم جلسے کی برکات کے حوالے سے بات کریں گے اور محترم مرتضیٰ منان صاحب سے براہ راست آپ کی فرمائش پہ نظمیں سنیں گے۔ اگر آپ امام صاحب سے کوئی سوال پوچھنا چاہتے ہیں یا محترم مرتضیٰ منان صاحب سے کوئی نظم سننا چاہتے ہیں تو ابھی ہم سے رابطہ کریں، لیکن اس سے پہلے ہم پروگرام کا آغاز کریں گے حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے پاکیزہ کلام کے ساتھ، جو خاک میں ملے اسے ملتا ہے آشنا۔ آئیے سنتے ہیں۔ جو خاک میں خاک میں ملے اسے ملتا ہے آشنا، جو خاک میں ملے اسے ملتا ہے آشنا، ہے آزمانے والے یہ نسخہ بھی آزمانے والے یہ نسخہ بھی آزما، جو خاک میں ملے عاشق جو ہیں وہ یار کو مر مر کے پاتے ہیں،
عاشق جو ہیں وہ یار کو مر مر کے پاتے ہیں، جب مر گئے تو اس کی طرف کھینچے جاتے ہیں، جب مر گئے تو اس کی طرف کھینچے جاتے ہیں۔ کیا ہی خوبصورت کلام حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کا ہم سن رہے تھے محترم داؤد احمد ناصر صاحب سے۔ جلسہ سالانہ قادیان کے حوالے سے ہمارا یہ آج خصوصی پروگرام ہے۔ ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہے مکرم محترم امام عطا المجیب راشد صاحب۔ امام صاحب، اللہ کے فضل سے جلسہ قادیان منعقد ہو رہا ہے۔ اب تو خدا کے فضل سے ملکوں جلسے منعقد ہو رہے ہیں۔ پہلا جلسہ جب یہ قادیان میں شروع ہوتا ہے امام صاحب، ان دنوں کا کچھ احوال بتائیے۔ جزاک اللہ مبارک صاحب، بہت شکریہ کہ آپ نے اس تاریخی موقع پر پروگرام میں شمولیت کی دعوت دی ہے۔ آپ کا سوال یہ ہے کہ جلسے کا آغاز کیسے ہوا اور کیا صورت ہے۔ میں اس کا جواب دینے سے پہلے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا 2 اشعار پیش کرنا چاہتا ہوں، جی ضرور، جو اس جلسے کے حوالے سے ہی ہیں کہ اس پس منظر کیا تھا۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا کہ میں تھا غریب و بے کس و گمنام بے ہنر، کوئی نہ جانتا تھا کہ ہے قادیاں کدھر، اب دیکھتے ہو کیسا رجوع جہاں ہوا، ایک مرجع خواص یہی قادیاں ہوا۔ سبحان۔ تو تاریخی پس منظر یہ ہے کہ جماعت احمدیہ کے آغاز سے بعد 1891 میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے یہ پسند فرمایا کہ سال میں ایک دفعہ جماعت کے دوست اکٹھے ہوں، اپنی روحانیت کو ترقی دیں اور امام وقت حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے صحبت میں آئیں اور اپنی زندگی میں ایک پاکیزہ تبدیلی پیدا کریں۔ ان مقاصد عالیہ کے لیے آپ نے ایک جلسے کا اہتمام کیا، اور جلسہ پہلا قادیان میں مسجد اقصیٰ میں ہوا 1891 میں، اور حاضرین کی تعداد اس وقت 75 تھی۔ اب آج سوچیں، جب ہم لاکھوں کی بات کرتے ہیں تو 75 کا کیا حیثیت پر لگتی ہے، لیکن بات یہ ہے کہ جلسہ سالانہ ہر نیک تحریک کی طرح ایک بیج کی طرح ہے۔ یقیناً بیج بویا جاتا ہے، کمپل نکلتی ہے، شاخیں نکلتی ہیں، پھل اور پھول لگتے ہیں۔ اسی طرح جلسہ سالانہ کا سلسلہ ایک بیج کے ذریعے 1891 میں شروع ہوا۔ 75 آدمی موجود تھے، صرف 75۔ آج ہم لاکھوں کی باتیں کرتے ہیں، الحمدللہ، اور ساری دنیا کے بڑے بڑے ممالک میں جلسہ سالانہ ہوتے ہیں، ان میں تعداد بھی لاکھوں تک چلی جاتی ہے۔ تو اس طرح اس ابتدا سے یہ ہوا، اور جیسا میں سمجھتا ہوں کہ جلسہ سالانہ جماعت احمدیہ کی ترقی اور شاندار ترقی کے لیے ایک مثال کے طور پر ہے، اور ایک نمونہ ہے ساری دنیا کے لیے، سارے عالم کے لیے، کہ کس طرح اللہ تعالیٰ اس آواز کو دنیا کے کونوں تک پہنچا دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے وعدہ دیا تھا مسیح موعود علیہ السلام کو کہ میں تیری تبلیغ کو زمین کے کناروں تک پہنچاؤں گا۔ جلسہ سالانہ اس کا ایک بہترین ذریعہ ہے، اور جلسہ سالانہ اپنی ذات میں ایک بیج کی طرح ایک چھوٹی سی کونپل نکلی، ایک درخت لگا، پھر اب گلستان بن گئے ہیں جگہ جگہ دنیا کے کونے میں۔ دنیا کے بڑے ممالک میں سے کوئی ایک ایسا ملک بھی اب تو نہیں رہا جہاں پہ جلسہ سالانہ نہ ہو۔ بڑے نہ ہو، چھوٹے ہوتے ہیں، لیکن جلسے کی ایسی افادیت ہے، ایسی برکت ہے،
ऐसी रूहानी इनकलाबी तासीर है यकीनन। कि उसकी बिना पर जल्द से सारे मुल्कों में मौजूद सुभान अल्लाह। और इमाम साहब इस बात को हम बिल्कुल जारी रखेंगे। बहुत आपने बताया कि एक बीज की तरह अल्लाह ताला के हुक्म से ये बीज बोया गया और इसके अब हम समरात जो हैं पूरी दुनिया में देख रहे हैं, इसको हम जारी रखते हैं। मुर्तज़ा मनान साहब, आपके लिए फरमाइश आई है कि जो हज़रत मसीह मौद का कलाम है वो पेशवा हमारा जिससे है नूर सारा, इसके चंद अशार अगर आप हमें सुना दें। जी मौलवी साहब, वो पेशवा हमारा जिससे है नूर सारा, नाम उसका है मुहम्मद, दिलबर मेरा यही है, नाम उसका है मुहम्मद, दिलबर मेरा यही है। वो आज शाहिदी है, वो ताज मुरसली है, वो तैयबो अमी है, उसकी सना यही है। जो राज दी थे भरे, उसने बताए सारे, दौलत का देने वाला, फरमा रवा यही है, नाम उसका है मुहम्मद, दिलबर मेरा यही है, दिलबर मेरा यही है। सुभान अल्लाह, क्या ही खूबसूरत कलाम हज़रत अक़दस मसीह मऊद अलैहिस्सलाम का हम सुन रहे थे बराह रास्त मोहतरम मुर्तज़ा मनान साहब से। दुनिया भर से आपकी तरफ से जहाँ पैगामात मिल रहे हैं इमाम साहब, वहाँ से दुनिया भर से लोग हमें फ़ोन करके भी मुबारकबाद के पैगामात देना चाह रहे हैं। सब कॉल्स तो नहीं ली जा सकती। इस वक्त मुझे बताया जा रहा है नॉर्वे से हमारी मारूफ अदबी शख्सियत मोहतरम ख्वाजा अब्दुल मोमिन साहब मौजूद हैं। हम उनसे बात करना चाहेंगे। मोहतरम ख्वाजा अब्दुल मोमिन साहब, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी फरमाइए। सबसे पहले खाकसार अपनी तरफ से और अपनी फैमिली की तरफ से
حضور انور کی خدمت میں محبت بڑا سلام عرض کرتا ہے اور قادیان کے جلسہ سالانہ کی دلی مبارکباد دیتا ہے۔ خدا تعالیٰ کے فضل سے خاکسار اور میری فیملی انتخاب سخن بہت شوق سے سنتے ہیں۔ یہ انتہائی خوبصورت پروگرام ہے جو ہر ہفتے MTA پر ہم دیکھتے ہیں۔ انتخاب سخن کی ساری ٹیم کو خدا تعالیٰ بہترین جزا عطا فرمائے۔ اور اس کے علاوہ جی ہاں، محترم امام صاحب کو دیکھ کر بہت خوشی ہوئی، خدا ان کی خدمت میں سلام عرض کر دیں۔ اور اسی طرح قادیان کے حوالے سے ایک نظم قادیان کی رونقیں سنا دیں تو بہت ممنون ہوں گا۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ محترم خواجہ عبد المومن صاحب، آپ سے بات کر کے بہت اچھا لگا۔ ہم یہ نظم ضرور سنیں گے، اس سے پہلے ہم امام صاحب کی طرف چلتے ہیں۔ امام صاحب، انشاءاللہ العزیز کل 28 دسمبر کو حضرت امیر المومنین اید اللہ تعالیٰ بنصر العزیز برطانیہ کے وقت کے مطابق 10:30 بجے قادیان کے جلسے سے اختتامی خطاب فرمائیں گے، جو ہم اور دنیا بھر کے افراد جو ہیں وہ ٹی وی پہ براہ راست دیکھے سنیں گے۔ امام صاحب، جب خلیفہ وقت کسی جلسے میں شامل ہوتے ہیں تو اس جلسے کی رونقیں برکتیں اور بھی بڑھ جاتی ہیں، اس حوالے سے ہمیں کچھ بتائیے۔ بالکل ٹھیک فرمایا آپ نے کہ حضور کی شمولیت سے جلسے کو 4 چاند لگ جاتے جی یقیناً، اور جلسے کی اہمیت اور اس کی برکات ہمالیہ چوٹی سے بڑھ کر ہوتی ہے، کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ امام وقت کا کلام اور اس کا بیان ساری جماعت کے لیے آب حیات کا حکم رکھتا ہے، آب حیات سے کم نہیں، یقیناً، اور سب سننے والوں کے ایمانوں میں جلا پیدا ہوتی ہے، ایک انقلاب آتا ہے، ایک روحانی پاکیزگی حاصل ہوتی ہے۔ اور امام وقت کے خطاب کو سنتے ہوئے میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ ساری دنیا کے لوگ اس توجہ سے سنتے ہیں اور اس خیال سے سنتے ہیں کہ یہ ہماری روحانی ترقی کا موجب ہے، اور وہ اپنے آپ کو امام وقت کے قدموں میں ان کے قریب سمجھتے ہیں۔ تو اس لحاظ سے اس کی بڑی اہمیت ہے کہ حضرت امیر المومنین ایدہ اللہ تعالیٰ بنصر العزیز اہم مواقع پر خطاب فرماتے ہیں، اور جلسہ سالانہ قادیان ایک یادگار موقع ہے جس میں حضور ساری جماعت عالمگیر سے خطاب کرتے ہیں، اور ساری دنیا اس خطاب کو سننے کے لیے ہمتاً گوش رہتی ہے اور اپنے دلوں میں ایک روحانی کیفیت محسوس کرتی ہے، اور بہت ہی اہمیت کی صورت پیدا ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کے فضل سے۔ جی یقیناً امام صاحب، اور جیسے آپ نے فرمایا کہ جب حضرت امیر المومنین اید اللہ تعالیٰ بنصر العزیز خطاب فرماتے ہیں، ہم سب کو دنیا بھر میں یہی لگتا ہے کہ ہم آپ کے قدموں میں بیٹھ کے آپ کا خطاب سن رہے ہیں۔ مرتضی منان صاحب، آپ سے ہم نظم سننا چاہیں گے، ہے رضائے ذات باری اب رضائے قادیان، لیکن اس سے پہلے ہمارے ساتھ ایک کالر ہیں UK سے، محترمہ ادینہ بٹ صاحبہ، ہم ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی ادینہ صاحبہ فرمائیے۔ میرا نام ادینہ بٹ ہے، میں UK لیڈ سے بات کر رہی ہوں۔ میری امی اور میرے بہن بھائی آپ کا پروگرام بہت شوق سے دیکھتے ہیں۔ میری طرف سے پیارے حضور کو محبت بڑا سلام کہہ دیجیے، اور حضور سے درخواست ہے کہ میری بڑی بہن رمشا کے لیے بے حد دعا کریں۔ ساری دنیا کے MTA کو سالانہ جلسہ بہت مبارک ہو۔ قادیان جلسے کے حوالے سے کوئی نظر لگا دیجیے، جزاک اللہ۔ جزاک اللہ، احسن الجزا ادینہ صاحبہ۔ اور آئیے، آپ نے کہا قادیان کے جلسے کے حوالے سے کوئی نظم، تو چلتے ہیں چیک ریپبلک جہاں پہ محترم مرتضی منان صاحب ہیں۔ آپ سے درخواست ہے کہ نظم ہے رضائے ذات باری اب رضائے قادیان، اس کے چند اشعار اگر ہمیں سنا دیں۔ ہے رضائے ذات باری اب رضائے قادیان مدعے حق تعالی
सूरज है चमकता आसमां पर रोज़ो शब, क्या अजब मोजिज़ नुमा है रहनुमाए कादियाँ, क्या अजब मोजिज़ नुमा है रहनुमाए कादियाँ। जब कभी तुमको मिले मौका दुआए खास का, जब कभी तुमको मिले मौका दुआए खास का, याद कर लेना हमें अहले वफाए कादियाँ, याद कर लेना हमें अहले वफाए कादियाँ। जज़ाकल्लाह अहसनुल जज़ा मोहतरम मुरब्बी साहब। और नाज़रीन, आपकी फरमाइश पे अब हम एक नज़्म सुनेंगे, अपने देश में अपनी बस्ती में अपना भी तो एक घर था, कलाम ताहिर में से ये नज़्म। लेकिन उससे पहले हमें बताया जा रहा है नॉर्वे से एक कॉलर हमारे साथ मौजूद हैं, मोहतरमा नवाल साहिबा। आइए हम उनसे बात करते हैं। मोहतरमा नवाल साहिबा, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। मेरा नाम नवाल फातिमा है और मैं नॉर्वे से बात कर रही हूँ। सबसे पहले हजूर अनवर की खिदमत में आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से सलाम अर्ज़ करती हूँ, और अताउल मुजीब साहब और मुर्तज़ा मनान साहब को भी अस्सलाम वालेकुम। मेरी 2 बेटियां हैं, आयरा और लिनिया, जो आपका प्रोग्राम बहुत शौक से देखती हैं। तमाम अहबाब जमात को जलसा सालाना कादियान की बहुत मुबारक हो। इस मुबारक मौका पर कादियान के हवाले से कोई नज़म लगा दें। शुक्रिया। नवाल साहिबा, आपकी कॉल का बहुत शुक्रिया, और आपके लिए और सब के लिए नज़म सुनते हैं। अपने देश में अपनी बस्ती में अपना भी तो एक घर था। अपने देश में अपनी बस्ती में एक अपना भी तो घर था, जैसी सुंदर थी वो बस्ती, वैसा वो घर भी सुंदर था। अपने देश में अपनी बस्ती में सादा और गरीब थी जनता, लेकिन एक नसीब थी जनता। सादा और गरीब थी जनता, लेकिन एक नसीब थी जनता, लेकिन
नेक नसीब थी जनता, फैज रसान अजीब थी जनता, हर बंदा बंदा परवर था, फैज रसान अजीब थी जनता, हर बंदा बंदा परवर था, अपने देश में अपनी बस्ती में सच्चे लोग थे, सुच्ची बस्ती कर्मों वाली ऊंची बस्ती, सच्चे लोग थे, सुच्ची बस्ती कर्मों वाली ऊंची बस्ती, कर्मों वाली ऊंची बस्ती, जो ऊंचा था नीचा भी था, अर्श नशी था खाक बसर था, जो ऊंचा था नीचा भी था, अर्श नशी था खाक बसर था, अपने देश में अपनी बस्ती में। अपने देश में अपनी बस्ती में अपना भी तो एक घर था। क्या ही खूबसूरत कलाम कलाम ताहिर में से हम सुन रहे थे। आवाज़ थी मोहतरम मुसव्विर अहमद साहब की। और इससे पहले कि हम इमाम साहब की तरफ चलें, हमारे साथ एक कॉलर लंदन से मोहतरम राना मुबारक अहमद साहब। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी मोहतरम राना मुबारक साहब, बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह खैर। सबसे पहले तो मैं अपने प्यारे इमाम अय्यदुल्लाह ताला बिन नसर अज़ीज़ की खिदमत में जलसा सालाना कादियान की बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ और अपने लिए दुआ की दरख्वास्त भी करता हूँ। फिर तमाम दुनिया में जानसारान अहमदियत आलमगीर को भी ढेरों ढेर मुबारकबाद पेश करता हूँ जलसा सालाना कादियान की। इंतखाब सुखन बहुत ही दिल को मोह लेने वाला प्रोग्राम है और दिल पर असर रखने वाला प्रोग्राम है। हम सब इसको बहुत ही शौक से देखते हैं। माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत प्रोग्राम जा रहा है। इमाम साहब की खिदमत में मेरा बहुत बहुत सलाम अर्ज कर दें और इनके आने से माशाल्लाह मजीद ये प्रोग्राम पर रौनक हो गया है। बहुत शुक्रिया, तमाम दुआओं के साथ अल्लाह ताला आपको बेहतरीन जज़ा दे। बहुत शुक्रिया मोहतरम राना मुबारक साहब आपकी कॉल का। इमाम साहब, वैसे तो हर जलसे की अपनी बरकतें हैं, रौनकें हैं, लेकिन कादियान का जलसा सालाना एक ऐसा हुआ जिसमें हज़रत खलीफतुल मसीह राबे रहमहुल्लाह तशरीफ़ ले गए, और फिर एक ऐसा जलसा था जिसमें हज़रत अमीरुल मोमिनीन अय्यदुल्लाह ताला बिन नसर अज़ीज़ हज़रत खलीफतुल मसीह खामिस अय्यदुल्लाह ताला बिन नसर अज़ीज़ तशरीफ़ ले गए। इमाम साहब, अल्लाह ने आपको तौफ़ीक दी, आप उन दोनों जलसों में शामिल थे। अल्हम्दुलिल्लाह। क्या माहौल था, क्या लोगों के जज्बात थे वहाँ पर? मुबारक साहब, बात यह है कि जज्बात का इजहार तो बड़ी मुश्किल बात होती है, और एक ऐसे हवाले से कि जो तारीख़ अहमदियत में बल्कि तारीख़ आलम में नुमायाँ हैसियत रखते हैं, यकीन ज़ुबान गुंग हो जाती है। ये अल्लाह ताला का बहुत एहसान है कि जब एक लंबे अरसे के बाद, बहुत लंबे अरसे के बाद खलीफा वक्त को कादियान जाने की तौफ़ीक मिली। ये हज़रत खलीफतुल मसीह राबे
رحمہ اللہ کے دور کی بات ہے، بڑے غیر مساعد حالات میں آپ نے فیصلہ کیے جانے کا اور اللہ تعالیٰ نے توفیق عطا فرمائی۔ تو مجھے بھی جیسے آپ نے ذکر کیا ہے کہ اس وقت بھی اور بعد میں دوسری دفعہ بھی شامل ہونے کا موقع ملا، یہ ایک ایسی داستان ہے جس کو چند لفظوں میں بیان کرنا مشکل ہے۔ ایک ایسا موقع ہے جس کو کبھی بھی بھلایا نہیں جا سکتا، ہر لمحہ اس کا ایمان افروز تھا۔ غیر معمولی طور پر ایک تاریخی واقعہ ہوا تاریخ عالم میں کہ جماعت احمدیہ کے امام نے پہلی دفعہ ہجرت کے بعد جلسہ سالانہ قادیان میں شرکت کی۔ اس سے پہلے یہ ہوا کہ حضرت مولوی محمد حسین صاحب سبز پگڑی والے، ان کو حضور نے جلسہ سالانہ لندن میں بلایا تھا، اور حضور نے انہیں سٹیج پر بلا کر بٹھا کر یہ فرمایا تھا کہ اے سب سامعین اور سننے والے، یہ دیکھ لیں کہ یہ ایک مسیح موعود علیہ السلام کا آخری صحابہ میں سے ہے، ان کو دیکھ کر آپ تابعی بن جائیں گے، تو یہ سعادت حاصل کریں۔ تو حضور نے بڑی شفقت سے، بڑے احترام سے آپ کو اپنے ساتھ بٹھایا، اپنے خطاب کیا، بات کرائی۔ تو یہ ایک تاریخی جلسہ تھا کہ مسیح موعود علیہ السلام کہ جیسے کہ کپڑوں سے برکت چھوٹیں گے، تو حضور نے فرمایا یہ صحابہ بھی کپڑوں کی طرح ہیں، ان سے برکت چھوٹیں، اور یہ ان کو دیکھ کر آپ سب تابعی بن جائیں گے۔ تو حضور نے اس کے بعد آنے والے جلسے پر حضرت مولوی صاحب کو درخواست کی، ارشاد فرمایا کہ آپ قادیان کے جلسے میں بھی آئیں۔ تو باوجود اپنی ناسازی طبع کے اور عمر کے حضرت مولوی صاحب وہاں قادیان بھی تشریف لے آئے۔ تو ان ہر دو موقع پر اس عاجز کو بھی ان کے ساتھ شامل ہونے، ان کے قرب میں بیٹھنے کا موقع ملا۔ بڑا عجیب سماں تھا۔ ایک تو وہ یاد آتا ہے کہ قادیان کے لندن کے جلسے میں جب ہوا تو لوگوں کا جذبہ ایسا کہ ہمارے سامنے خلیفہ وقت موجود ہیں اور آخری صحابہ میں سے ایک صحابی موجود ہیں، بزرگ صحابی، اور ہم اب مسیح موعود علیہ السلام کے کپڑوں کی برکت ان کے توسط سے حاصل کر دیں۔ تو یہ ایسے نعرے بلند ہوئے کہ آج تک ان کی گونج کانوں میں سنائی دیتی ہے۔ قادیان میں بھی یہی تھا۔ حضرت امیر المومنین ایدہ اللہ تعالیٰ نے بڑے ہی احترام سے، محبت اور پیار سے مولوی صاحب کو اپنے قرب میں جگہ دی، اپنے ہاتھ سے کرسی پہ بٹھایا، پھر فرمایا کہ یہ دیکھ لیں، یہ ایک صحابی کا چہرہ ہے جو مسیح موعود علیہ السلام، اس کی آنکھوں نے مسیح موعود علیہ السلام کی آنکھ کو دیکھا تھا، تو آج اپنی آنکھوں سے ایک صحابی کو دیکھ لیں۔ تو ایسا ارتعاش تھا، ایسی کیفیت تھی کہ لفظوں میں بیان کرنا مشکل ہے۔ یقیناً ہر طرف سے نعرے بلند ہو رہے تھے، وہ لوگوں کے آنسو بہ رہے تھے کہ اتنی سعادت ہمیں اپنی زندگی میں اللہ تعالیٰ نے عطا کی ہے۔ امام صاحب بڑا ہی یہ ایمان افروز ذکر ہے، اس کو ہم اور بھی جاری رکھیں گے کیونکہ اسے ہم پورا سننا چاہیں گے۔ چند ایک پیغامات محترم حافظ رضوان صاحب، محترمہ عائشہ ماہم صاحبہ، محترمہ عزہ تحریم صاحبہ ربوہ سے آپ کا پیغام مل گیا جی۔ آپ نے کہا پیارے حضور کو السلام علیکم کہہ دیں، اور قادیان کے جلسہ کی مبارکباد سائدہ روئی صاحبہ آپ کی طرف سے بھی، اور ایک لمبی فہرست ان احباب کی طرف سے جن کا کہنا ہے جی جلسہ سالانہ قادیان مبارک ہو۔ محترم مرتضیٰ منال صاحب کی طرف چلیں گے، اور اس کے بعد دوبارہ ہم محترم امام صاحب سے قادیان کے ان بابرکت جلسے کے دنوں کی یاد تازہ کریں گے۔ محترم مرتضیٰ منال صاحب سے درخواست ہے نظم اے قادیاں دارالعلماء، اس کے اگر 3-4 اشعار ہمیں سنا دیں۔ جی محترم مرتضیٰ منان صاحب کی طرف ہم ابھی دوبارہ چلیں گے، اور انشاءاللہ تعالی ایک نظم ہے ہمارے پاس، بہت سی نظموں کا ہمارے پاس فرمائشیں آ رہی ہیں۔ ایک نظم ہے یارو مسیح وقت کے تھی جن کی انتظار، ہماری اس وقت ہم یہ نظم سنیں گے۔
یارو مسیح وقت کے تھی جن کے انتظار، راہ تکتے تکتے جن کی کروڑوں ہی مر گئے. یارو مسیح وقت کے تھی جن کی انتظار، راہ تکتے تکتے جن کی کروڑوں ہی مر گئے. آئے بھی اور آ کے چلے بھی گئے وہ، ایام سعد ان کے بسرعت گزر گئے. یارو مسیح وقت کے تھی جن کی انتظار، راہ تکتے تکتے جن کی کروڑوں ہی مر گئے. آمد تھی ان کی یا کہ خدا کا نزول تھا، صدیوں کا کام تھوڑے سے عرصے میں کر گئے. یارو مسیح وقت کے تھی جن کی انتظار، راہ تکتے تکتے جن کی کروڑوں ہی مر گئے. وہ پیڑ ہو رہے تھے جو مدت سے چوب خشک، پڑتے ہی ایک چھینٹا دلہن سے نکھر گئے. یارو مسیح وقت کے تھی جن کی انتظار، راہ تکتے تکتے جن کی کروڑوں ہی مر گئے. پل بھر میں میل سینکڑوں برسوں کی دھل گئی، صدیوں کے بگڑے ایک نظر سے سدھر گئے. یارو مسیح وقت کے تھی جن کی انتظار، راہ تکتے تکتے جن کی کروڑوں ہی مر گئے. یارو مسیح وقت کے تھی جن کی انتظار، راہ تکتے تکتے جن کی کروڑوں ہی مر گئے. راہ تکتے تکتے جن کی کروڑوں ہی مر گئے. جلسہ سالانہ قادیان کے حوالے سے یہ خصوصی پروگرام انتخاب سخن آپ دیکھ رہے ہیں. انشاءاللہ العزیز کل مورخہ 28 دسمبر بروز اتوار برطانیہ کے وقت کے مطابق 10:30 بجے حضرت امیر المومنین ایدہ اللہ تعالیٰ بنصر عزیز قادیان کے اختتامی جلسے سے خطاب فرمائیں گے. 10:30 بجے برطانیہ کے وقت کے مطابق دنیا بھر میں آپ اور ہم سب جو ہیں وہ MTA کے ذریعے یہ جلسہ اور حضور کا خطاب دیکھ اور سن سکیں گے، اور اس طرح ان دعاؤں میں شامل ہوں گے جو حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے شاملین جلسہ کے لیے فرمائی ہیں. مرتضیٰ منان صاحب سے ہمارا رابطہ ہو گیا جی، اور آپ سے درخواست ہے کہ نظم اے قادیاں دارالعلماء اونچا رہے تیرا نشاں، اس کے چند اشعار اگر ہمیں سنا دیں. قادیاں اے قادیاں دارالعلماء، اے قادیاں
قادیاں دارالاما اونچا رہے تیرا نشان، اے قادیاں دارالاما اونچا رہے تیرا نشان، عرفان و حکمت کی مچلتی آبشاروں کے وطن، اخلاق اور ایمان کی روشن بہاروں کے وطن، اے مصطفیٰ کے دی کے سچے جان ساروں کے وطن، تیری شجاعت کے ترانے گا رہا ہے آسمان، اے قادیاں دارالاما اونچا رہے تیرا نشان، اونچا رہے تیرا نشان، تیرا ہر ایک پیغام ہے معمور نور زندگی، تیری نواؤں سے برستا ہے سرور زندگی، ظلمت کے ماروں کے لیے بے مثل طور زندگی، تیرا ہر ایک جلوہ ہے پیغام بہار جاویداں، قادیاں قادیاں، اے قادیاں دارالاما اونچا رہے تیرا نشان، اے قادیاں دارالاما اونچا رہے تیرا نشان۔ اے قادیاں دارالاما اونچا رہے تیرا نشان، اور چند ایک پیغامات شامل کرتے چلیں۔ نیپال میں اس وقت بہت سے احباب ہمارا پروگرام دیکھ رہے ہیں، جن میں شامل ہیں محترم امام حسین احمد صاحب، محترم معین احمد صاحب، محترم ڈاکٹر محمد اسماعیل صاحب اور محترم محمد حیدر علی صاحب۔ اس کے علاوہ کھٹمنڈو میں محترم سمین احمد صاحب، رواح الدین صاحب، وسیم احمد صاحب بھی شامل ہیں۔ جی امام صاحب، جلسہ قادیان کی آپ وہ دن بتا رہے تھے جب لوگوں نے خلیفۃ المسیح کو دیکھا اور ان کی جو آنکھوں میں چمک تھی، خوشی تھی، ان دنوں کے آپ کچھ احوال بتا رہے تھے۔ بات یہ ہے مبارک صاحب کہ یہ دو موقع جب خلیفہ رابع رحمہ اللہ تعالیٰ اور حضرت خلیفۃ المسیح ایدہ اللہ تعالیٰ بن تشریف لے گئے، یہ دونوں موقع ہی ایسے ہیں جس کو میں ان کی کیفیت کو بیان کرنے کے لیے مجھے الفاظ نہیں ملتے۔ حقیقت یہ ہے کہ جب حضور کا نزول ہوا، وہاں پر آمد ہوئی، خلافت رابع میں بھی اور خلافت خامسہ میں بھی، دونوں موقعوں پر میں نے اپنی آنکھوں سے جو نظارے دیکھے ان کو کس طرح میں بیان کروں۔ سبحان اللہ۔ آنکھوں سے آنسوں کا رواں تھے، ہر شخص سارے ایسا لگتا تھا اتنی کثرت سے قادیان میں آمدی جمع تھے، اتنی دور دور کے ممالک سے، کہ ایسے لگتا تھا کہ جیسے ساری دنیا کی آبادی قادیان پہ موڑ رہی ہے۔ اللہ۔ اور دیکھنے والے آنکھ کھول کر دیکھنا چاہتے تھے، لیکن آنکھوں کی روانی کی وجہ سے آنکھیں بند ہو جاتی تھیں۔ میں سوچتا تھا، ابھی سوچ رہا تھا کہ اس نظارے کو کیسے بیان کروں۔ ہر دفعہ، دونوں دفعہ ایسا ہوا کہ اس کیفیت کو اگر میں 2-3 لفظوں میں بیان کروں تو ایسے ہے کہ جیسے اندھیری رات میں 14ویں کا چاند طلوع کرتا ہے، اللہ، اور ہر طرف نور ہی نور ہو جاتا ہے، نور ہی نور ہو جاتا ہے۔ یہی کیفیت قادیان میں تھی۔ صبح شام، صبح سے لے کے شام تک، رات تک، صبح تہجد سے دن شروع ہوتا تھا، نمازیں ہوتی تھیں،
मस्जिदें भरी हुई हैं, सीढ़ियों तक लोग खड़े हुए वहाँ पे नमाज पढ़ रहे होते हैं। उसके बाद मज़ार अक़दस हज़रत मसीह मौद अलैहिस्सलाम की तरफ जाने का होता था, तो हुजूर के जाते हुए लोग पीछे पीछे भाग रहे हैं, मुंसलिमीन इंतज़ाम कर रहे हैं, लेकिन एक सैल रवां है जिसको रोकना मुमकिन नहीं होता जी। हुजूर के साथ मज़ार पर खड़े हुए जब हुजूर दुआ फरमाते थे तो उसके साथ शामिल होने की जो कैफियत थी वो अजीब है कि पहले तो तन्हाई में दुआ करते थे मसीह मौद अलैहिस्सलाम की मज़ार अक़दस पर, आज खलीफा वक्त के इक़्तिदा में हमें दुआ की तौफीक मिलती। ऐसी कैफियत है कि लफ्ज़ों में बयान नहीं हो सकती। यकीनन इमाम साहब। और जी जी जी। फिर इसी तरह बाहर से आके सारा दिन ऐसी कैफियत होती थी कि कसर खिलाफत हजूर की रहायशगाह के करीब लोग इस तरह मुंड लाते थे जिस तरह शहद के छत्ते के इर्द गिर्द मक्खियाँ आती हैं। बड़ी ही प्यारी मिसाल। ये मिसाल आती है कि कोई आदमी समझता था कि दूर में क्यों जाऊँ, बाज़ार भूल गए, उनको बागात भूल गए, नज़ारे भूल गए, हर चीज़ भूल के वो खिलाफत के चांद की रोशनी में आ जाते। सुभान अल्लाह। और इमाम साहब आपकी खुशकिस्मती कि आप वहाँ पे मौजूद थे। हम तो टेलीविज़न पे वो मनाज़र देख के वो कैफियत जो हैं लोगों की, वो आंखों में आंसू आ जाते हैं, और आप वहाँ पे मौजूद थे इमाम साहब। इसको हम जारी रखते हैं। इस वक्त हम चलते हैं मुरब्बी साहब की तरफ। मुरब्बी साहब आपकी एक नज़्म वो कादिया की रौनकें हम MTA पे अक्सर रिकॉर्डेड सुनते रहते हैं, आज आप हमारे साथ बराह रास्त मौजूद हैं, तो इस नज़्म के अगर 3-4 अशार सुना दे। वो कादिया की रौनकें वो कू बकू मोहब्बतें। वो कादिया की रौनकें वो कू बकू मोहब्बतें, खुदा करे हमें मिले जहाँ कहीं भी हम रहें, खुदा करे हमें मिले जहाँ कहीं भी हम रहें। हर एक तरफ से कारवां थे सूए कादियां रवा, हर एक तिफ्लो मर्दो जन कशा कशा जवा जवा, कदम कदम थे ज़ोफ़िशा मसीह वक्त के निशा, बढ़े चलो ये कह रही थी धड़कने। वो कादिया की रौनकें वो कू बकू मोहब्बतें, खुदा करे हमें मिले जहाँ कहीं भी हम रहें, खुदा करे हमें मिले जहाँ कहीं भी हम रहें। तबीयतों में एक अलग अजीब सा निखार था, आरज़ू थी मुस्तरब हर एक दिल में प्यार था। तबीयतों में एक अलग अजीब सा निखार था, आरज़ू थी मुस्तरब हर एक दिल में प्यार था। नफस नफस था मुतमईन हर के तरफ करार था, जबी जबी थी सजदा रेज़ बरस रही थी रहमतें, जबी जबी थी सजदा रेज़ बरस रही थी रहमतें। वो कादिया की रौनकें वो कू बकू मोहब्बतें, खुदा करे हमें मिले जहाँ कहीं भी हम रहें। वो कादिया की रौनकें वो कू बकू मोहब्बतें, खुदा करे हमें मिले जहाँ कहीं भी हम रहें, खुदा करे हमें मिले जहाँ कहीं भी हम रहें।
बहुत शुक्रिया, बड़ा प्यारा कलाम मोहतरम करामतुल्लाह राजपूत साहब का हम सुन रहे थे मोहतरम मुर्तज़ा मनान साहब से बराह रास्त जलसे के हवाले से। चूँकि जलसे की रौनकें हैं, पूरी दुनिया में अहबाब जलसा सालाना कादियान की बात कर रहे हैं। आइए जलसे के हवाले से एक नज़म सुनते हैं, काफ़िले दर काफ़िले उशाक के। काफ़िले दर काफ़िले उशाक के आए हैं मेहमान मसीह पाक के। काफ़िले दर काफ़िले उशाक के आए हैं मेहमान मसीह पाक के। काफ़िले दर काफ़िले उशाक के आए हैं मेहमान मसीह पाक के। भूल के दुनिया के सब सूदो ज़या, 3 दिन नूरो नहाएंगे यहाँ। यूं ही परवान नहीं सरशार से, एक शम्मा रूह है इनके दरमिया। काफ़िले दर काफ़िले उशाक के आए हैं मेहमान मसीह पाक के। काफ़िले दर काफ़िले उशाक के आए हैं मेहमान मसीह पाक के। 4 सू चर्चे रुखे अनवार के, एक हंसी सूरत गुलो गुलजार के। आसमां से रहमतों का है नुज़ूल, आए हैं मौसम विसाले यार के। काफ़िले दर काफ़िले उशाक के आए हैं मेहमान मसीह पाक के। काफ़िले दर काफ़िले उशाक के आए हैं मेहमान मसीह पाक के। जिंदगी बख्शेंगे फिर महके गुलाब, इस ज़मीं पे आसमानी से खताब। आंसुओं से तरबतर सजदे यहाँ, आलमे हस्ती में गोया इनकलाब। काफ़िले दर काफ़िले उशाक के आए हैं मेहमान मसीह पाक के। काफ़िले दर काफ़िले उशाक के आए हैं मेहमान मसीह पाक के। काफ़िले दर काफ़िले उशाक के अल्लाह ताला के फ़ज़ल के साथ जलसा सालाना कादियान मुनक़िद हो रहा है। और कल 28 दिसंबर बरोज़ इतवार बरतानिया के वक्त के मुताबिक 10:30 बजे आप और हम सब की ये खुशकिस्मती होगी, हम हज़रत अमीरुल मोमिनीन अय्यदल्लाहु ताला बिनस्र अज़ीज़ का बराह रास्त खिताब देख और सुन सकेंगे। एक दफ़ा फिर चलते हैं चेक रिपब्लिक। मोहतरम मुरब्बी साहब, प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होने जा रहा है। आपसे दरख्वास्त है अपनी पसंदीदा नज़्म में से किसी नज़्म के सिर्फ 2 अशार हमें सुना दें। जी, बिस्मिल्लाह। मर रहा है भूख की शिद्दत से बेचारा गरीब, ढांकने को तन के गाढ़ा तक नहीं उसको नसीब। खाते हैं
زردہ پلاؤ قورماؤ شیر مال مخملی دو شال اوڑھے پھرتے ہیں اس کے رقیب تیرے بندے اے خدا دنیا میں کچھ ایسے بھی ہیں تیرے بندے اے خدا سچ ہے کہ کچھ ایسے بھی ہیں وہ بھی ہیں کچھ جو کہ تیرے عشق میں مخمور ہیں دنیاوی آلائشوں سے پاک ہیں اور دور ہیں. جزاک اللہ احسن الجزا. امام صاحب پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے. بات یہ ہے پوری دنیا کے جو احمدی ہیں ان کا دلی خواہش کیا تڑپ ہوتی ہے کہ ایسے جلسوں میں شامل ہوں جہاں خلیفۃ المسیح موجود ہوں، لیکن سارے جا نہیں پاتے، اور لیکن اللہ نے ہمیں MTA کی ایک برکت دی ہوئی ہے. امام صاحب اس حوالے سے کچھ بات یہ ہے کہ جس جلسے میں خلیفۃ المسیح ایدہ اللہ تعالیٰ بنصر عزیز کی شرکت ہو وہ ساری دنیا کا مرکزی نقطہ بن جاتا ہے اور بننا چاہیے، اور یہی ہے جس سے انہیں روحانی زندگی کا سبق ملتا ہے. اس لیے یہ بات صحیح ہے کہ اس نقطے پر ساری دنیا کی نظریں جمع ہو جاتی ہیں. مجھے یاد آتا ہے کہ حضور کے جو 2 مواقع پیدا ہوئے جب خلفاء نے قادیان میں شرکت کی، وہ ماحول ایسا ہے کہ اس کو لفظوں میں بیان کرنا مشکل ہو جاتا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ کسی طرح بھی اس کا حق ادا نہیں ہوتا، لیکن اب آپ کو کچھ بتانے کے لیے یہ کرتا ہوں کہ وہ دن دونوں دفعہ مجھے اپنی آنکھوں سے دیکھنے کا موقع ملا. حضور کی مصروفیات، حضور کی محبت اور شفقت اور پیار، بچوں کو گلے لگاتے ہیں، مردوں کے احباب کے سروں پر ہاتھ رکھ کر دعائیں دیتے ہیں. اور پھر ایک خاص بات جو غالباً بعض لوگوں کو نہیں معلوم ہوگی کہ دونوں دفعہ خلفائے وقت نے سب درویشوں کے گھروں میں ایک ایک گھر میں جا کے ان سے ملاقات کی، ملاقات کا شرف ادا کی. غیر معمولی بات ہے. باقی ساری مصروفیات، دن رات کی مصروفیات، دعائیں، دفاتر، نمازوں کی امامت اور مزار نبوی اقدس پر دعا کے علاوہ گھروں میں جانا، ملاقاتیں کرنی، اور نہ صرف اپنوں سے بلکہ غیروں سے بھی، ہندو اور سکھ اور دوسرے مہمان، اکناف عالم سے آنے والے احمدی احباب، سب کو فرداً ملاقات کی اجازت دینا اور ان کی تسلی کرنا. ایک اشتیاق کے عالم میں حضور کے دفتر میں داخل ہوتے ہیں اور باہر نکلتے ہوئے ان کے آنسو نہیں تھمتے. ایسی کیفیت ہو جاتی ہے کہ جیسے نور علی نور ہو گیا، کہ ایک نور کو دیکھ لیا اور نور کو اپنی آنکھوں میں بسا لیا. ایسی کیفیت ہوتی ہے. بازاروں میں بھی حضور گئے اور گھروں میں بھی گئے، لوگوں کو بھی ملے، لوگ بھی ان کو ملے. ہر موقع پہ ایک ہی مرکزی نقطہ ہے خلیفہ وقت، اس پر نظریں فوکس ہو جاتی ہیں. ہر آدمی ایک لمحے کے لیے بھی اس سے نظر دور نہیں کرتا. مساجدوں گراؤنڈ کے صبح تہجد کے وقت، بیت الدعا میں اور گلی کوچوں میں ہر جگہ ایک ہی طرز کا کہ خلیفہ وقت ہمارے ساتھ ہے، خلیفہ وقت ہمارے ساتھ ہے. تو جو اس موقع پر جاتے ہیں وہ اس کا ہمیشہ اس کو یاد رکھتے ہیں. یہ جو جلسہ لندن میں ہوتا ہے انگلستان میں، اب کل اس کا انشاءاللہ ہوگا موقع. اس موقع پر بھی حضور کی آمد اور حضور کا خطاب ایک ایسی چیز ہے کہ لوگوں نے اپنے دل کی ڈائریوں میں لکھا ہوا ہے کہ ہم نے یہ خطاب سننا ہے. اور یہ حقیقت یہ ہے کہ ایک خطاب نہیں ہوتا،
दिल की सफाई का सारा इंतज़ाम होता है। इंसान को इजरा मिलती है, इल्म बढ़ता है, कुर्ब खुदा का अंदाज़ा होता है और कुर्ब खिलाफत के ज़रिए ये अल्लाह ताला की नेमत अल्लाह बंदों को मिलती है। तो इस लिहाज से कादियान का जलसा कादियान की बस्ती में हो, खलीफा वक्त बड़े मोहब्बत और प्यार से उन दरवेशान को ख़िताब करे और सारी दुनिया के अहमदियों की नज़रें उस पर फोकस आ जाएं, तो एक ऐसा नज़ारा है जो बाकी दुनिया उससे महरूम है। अहमदियों की सादत है कि अल्लाह ताला ये नज़ारे बार बार हमें दिखाता है और हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला अपने फ़ज़ल से कुर्ब खिलाफत के नज़ारे बार बार हम सब अहमदियों को दिखाता चला जाए। क्यों यही हमारी ज़िंदगी का मकसद है और यही अल्लाह ताला को पाने का राह है। आमीन सुम्मा आमीन। और इमाम साहब, इसके साथ ही हम आज के प्रोग्राम को इख्तिताम करते हैं। बहुत ही मान अफरोज़ गुफ्तगू है, इसको किसी प्रोग्राम में इंशाल्लाह हम जारी रखेंगे। आपका बेहद शुक्रिया। और मोहतरम मुरब्बी साहब मुर्तज़ा मनान साहब, आपका बेहद शुक्रिया। आप चेक रिपब्लिक के गालिबन पहला जलसा सालाना वहाँ पे हो रहा है उस मुल्क में, और आप वहाँ पे शामिल हैं। हम आपके भी शुक्रगुज़ार हैं, आपने हमें वक्त दिया। नाज़रीन, आपका बहुत शुक्रिया। जलसा कादियान आपको भी बहुत मुबारक हो। कल इंशाअल्लाह अज़ीज़ बरतानिया के वक्त के मुताबिक 10:30 बजे हम हज़रत अमीरुल मोमिनीन अय्यदुल्लाह ताला बिन नसर अज़ीज़ का बराह रास्त खिताब सुनेंगे MTA इंटरनेशनल पर। इंतखाब सुखन को इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आदमी ज़ाद तो क्या चीज़, फरिश्ते भी तमाम, मधा में तेरी वो गाते हैं जो गाया हमने। इंतखाबे सुखन, इंतखाबे सुखन।